He is here for decades and going to be God knows till when. So I think I will be unfair. If your due process for law has resulted in that action, the same applies to everybody. So there is no exception. جو بھی پروسیس ہے عافیہ صدیقی کو جو سزا ہوئی وہ بالکل درست ہوئی. میرے خیال میں یہ بات، یہ ہم نے کلپ ذرا آدھا سنایا، میرے خیال میں یہ بات ہو رہی تھی بانی پی ٹی آئی کی سزاؤں کے حوالے سے. ہاں جی، تو پھر اس کا لنک کیا انہوں نے اس کا تقابلی جائزہ یہ پیش کیا، کمپیریٹیو انالیسس، کہ جس طرح امریکہ میں عافیہ صدیقی کو ایک ڈیو پروسیس سے سزا ہوئی ہے، اور آپ امریکی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے، اور ان کو جو سزا ہوئی ہے وہ ڈیو پروسیس آف لا سے ہوئی ہے، اور کوئی دوسرا ملک بھی ہمارے عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا. سیم از دا کیس ود بانی پی ٹی آئی کہ انہیں عدالتی پروسیس سے سزا ہوئی ہے، کوئی ملک اس میں مداخلت نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ وہ یہاں کئی دہائیوں سے تھیں، ان کا دیکھنا، اور ہم امریکہ کے عدالتی معاملات پر انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے، اسی طرح کوئی پاکستان کے عدالتی معاملات میں بھی انٹرفیئر نہ کرے. میرے خیال میں یہ ایک دو ملکوں کے درمیان ڈائیلاگ ہے. آپ سمجھیں وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اسحاق ڈار اپنی ذات کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں. پاکستان کا کام ہے کہ وہ امریکہ کے عدالتی معاملات میں مداخلت نہ کرے. پاکستان کا یہ کام ہے کہ وہ امریکہ کی خود مختاری کی کیا احترام کرے. پاکستان کا کام ہے کہ وہ ان کے عدالت کے ڈیو پروسیس کی رسپیکٹ کرے، تاکہ جواب میں وہ پاکستان کی عدالتی ڈیو پروسیس کی رسپیکٹ کریں اور پاکستان کی رسپیکٹ کریں. اگر ہم ان کے پروسیس پہ کوشچن اٹھائیں گے، وہ ہمارے پروسیس پہ کوشچن اٹھائیں گے، پھر دونوں ملک ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں گے. یہ اسحاق ڈار کی ذات، یہ ایک ملک کا دوسرے ملک کے بارے میں موقف ہے، یہ بات سمجھیں. اور ہر ملک کا دوسرے ملک کے بارے میں یہی موقف ہوگا کہ ہم آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، ہم آپ کے عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. لیکن امریکہ کا پاکستان کے اوپر ہمیشہ سے کچھ معاملات میں تو دباؤ رہا ہے نا. غلط رہا ہے نا. ہم اس دباؤ کو جسٹیفائی تو نہیں کرتے ہیں. آج بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ کے دباؤ سے ہی بانی پی ٹی آئی کو رہا کرایا جائے. آج بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ میں لابنگ کر کے بانی پی ٹی آئی کو چھڑایا جائے، کیونکہ ان کا آج پی ٹی آئی کا بھی یہ خیال ہے کہ وہ امریکہ کے دباؤ کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرا سکتا ہے. جو فیصلے امریکہ کے ذریعے ہوئے تھے اب ان کو ریورس کروایا جا سکے امریکہ سے. ٹھیک ہے نا، تو وہ اسی لیے ان کے بچے امریکہ گئے ہیں نا، پاکستان تو نہیں آئے والد کو رہا کرانے. ان کے بچے اگر والد کو رہا کرانا چاہنے کے تھے تو پاکستان آتے جہاں وہ قید ہیں. وہ امریکہ اس لیے گئے ہیں کہ ان کا بھی خیال ہے کہ امریکہ کے ذریعے ہم اپنے والد کو رہا کرا سکتے ہیں. وہ پاکستان آنے کی خبروں پہ اس کے بعد حکومت کا جو ریاکشن تھا، رد عمل تھا، اس پہ جمائمہ کا ٹویٹ سامنے تھا نا کہ اگر گرفتار کر لیں گے دین واٹ. دیکھیں، گرفتار کوئی قانون توڑیں گے تو گرفتار کر لیں گے. بات یہ ہے کہ امریکہ، فرانس کیوں نہیں گئے، جرمنی کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ امریکہ کا obviously پھر امریکہ کا دباؤ ڈلوانا چاہتے ہیں نا پاکستان کے اوپر. مطلب جاپان کیوں نہیں چلے گئے؟ آپ میری بات سمجھے. چائنا کیوں نہیں چلے گئے؟ پاکستان کے تو چائنا سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ چائنا چلے جاتے. وہ امریکہ اس لیے گئے ہیں کہ وہ امریکہ کا دباؤ پاکستان پر ڈلوا کے اپنے والد کو، پاکستان امریکہ کے دباؤ میں آ کر ہی تو بڑے بڑے فیصلے کر لیتا. تو پھر یہ دیکھیں، خود خان صاحب کے دور میں امریکن دباؤ پہ فیصلے ہوتے رہے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ امریکہ کی موجودہ حکومت کے دباؤ سے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرا سکتے ہیں، جو میرے خیال میں ابھی تک ان کی کوشش ناکام ہوئی ہے. ابھی تک وہ دباؤ ڈلوانے میں کامیاب نہیں ہوئے. اس دورے سے بھی کوئی دباؤ نہیں آیا، بلکہ ان کو کوئی امریکی عہدیدار ملا ہی نہیں ہے، اور اس لیے کوئی دباؤ آیا بھی نہیں ہے. لیکن میں ٹیکنیکلی یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک ملک کا کوئی ترجمان، وزیر خارجہ دوسرے ملک کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ دو ملکوں کے تعلقات کو سامنے رکھ کے مطلب وہ یہ کہتے ہیں وہاں کے عافیہ صدیقی کو غلط سزا دی گئی ہے. ایک منٹ، پاکستان کا وزیر خارجہ امریکہ میں کھڑے ہو کے کہتا کہ آپ کی عدالتوں نے عافیہ صدیقی کو غلط سزا دی ہے. نہیں کہنا چاہیے تھا. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں نا اس سے. وہ کہتے ہیں آپ کی عدالتوں نے غلط سزائیں دی ہیں، پھر وہ ہماری عدالتوں کے بارے میں سوال پیدا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کی عدالتیں غلط ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی عدالتیں غلط ہیں. بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ عافیہ صدیقی کا نام نہیں لیا جانا چاہیے تھا. کیوں نہیں لیا جانا چاہیے تھا؟ جب وہ پروسیس ہے اس میں کیوں نہیں لیا جانا چاہیے؟ پاکستان کو اس سے نہیں، پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ بھی ہے کہ پاکستان کے شہباز شریف وہ واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے عافیہ صدیقی کے لیے 2 خط لکھے ہیں امریکی صدور کو. بانی پی ٹی آئی نے کوئی خط نہیں لکھا تھا عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کسی امریکی صدر کو کہ اس کو رہا کر دیں.
اٹ از اونلی شہباز شریف جس نے 2 خط لکھے ہیں, ایک بائیڈن کو لکھا ہے, ایک ٹرمپ کو لکھا ہے. وہ ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ انہوں نے